پاکستان اس دنیا کے میپ میں چند دنوں کا مہمان رہ چکا ہے کیونکہ یہاں پر انسانیت ختم ہونے والی ہے۔ کیا ہم لوگ پاکستان کو اپنی آنکھوں سے ختم ہوتا ہوا دیکھیں گے یا ہم بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے؟ Pakistan's second largest city, Lahore, saw air pollution levels hit an unprecedented high, topping a real-time list of the world's most polluted cities on Sunday. پاکستان کے شہر لاہور نے حال ہی میں ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے اور وہ ورلڈ ریکارڈ دنیا کا سب سے بدترین پولوشن سٹی ہونے کا ہے۔ ایسا اس لیے کہ یہاں کی ہوا، فاگ اور ڈسٹ پارٹیکلز اتنی زیادہ زہریلی گیسیں بن چکی ہیں کہ لوگوں کو سانس لینا تک مشکل ہو گیا ہے۔ ہاسپٹل میں سانس کی بیماریاں اور استما کے مریضوں کی تعداد ڈبل ہو چکی ہے۔ کھانسی، آنکھوں میں جلن، نزلہ، زکام اور ملیریا کی شکایتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جن کے اندر زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے۔ اس لیے اتھارٹیز نے پرائمری اسکول کو ایک ویک کے لیے بند کر دیا ہے، جبکہ 50% سے بھی زیادہ آفس ورکر کو ورک فار ہوم کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ ان ساری بندشوں کو گرین لاک ڈاؤن کا نام دیا جا رہا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے سردیوں کے آغاز میں، خصوصاً اکتوبر اور نومبر کے آغاز میں، ہمیں مسلسل ایسے سمٹم دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن ہم نے نیچر کی اس وارننگ کو ہمیشہ نظر انداز کیا ہے۔ کبھی اس کا الزام انڈیا پر ڈال دیا کہ وہاں پر دیوالی ایونٹ اور کسانوں کی طرف سے جلائے جانے والی فصلوں کی وجہ سے یہ پولوشن پھیل رہا ہے، تو کبھی اس کا الزام سارا دھوئیں چھوڑنے والی فیکٹریوں کے اوپر ڈال دیا۔ یہ دونوں وجوہات کسی حد تک سچ بھی ہیں، لیکن یہ پورا سچ نہیں۔ پورا سچ تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس کا ٹائم سے پہلے سولوشن نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور اس کا رزلٹ آج ہم اس صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ فاگ اور زہریلی گیسوں کے منشا کے اندر شہر لاہور کی شکل دیکھنا بھی مشکل ہو چکا ہے، خصوصاً صبح 11 سے شام 5 بجے تک۔ دیکھا جائے تو یہ بات بھی سچ ہے کہ اس بار دیوالی ایونٹ کی وجہ سے دہلی میں تاریخ کا سب سے بدترین ایئر پولوشن اور دست بازی دیکھا گیا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ پاکستان تک بھی پہنچا ہوگا۔ لیکن یہ صرف ایک فیکٹر نہیں، بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹر ہیں جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوبت آخری یہاں تک کیسے پہنچی؟ کون سی ایسی اصل وجہ ہے جو کہ ایک ساتھ مل کر ایسے زہریلے انوائرمنٹ بنا رہی ہے؟ لاہور کے اندر 1 کروڑ 30 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ رہتے ہیں، بلکہ رہتے نہیں ہیں، وہ سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخری اتوار پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کا ایئر کنٹرول انڈیکس، جو کہ ہوا میں پولوشن کو میجر کرتا ہے، وہ 1000 سے بھی زیادہ کراس کر گیا تھا، جو کہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 300 کے فگر کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق خطرناک ترین سمجھا جاتا ہے، اور اگر یہ فگر کسی ملک میں موجود ہو تو وہاں کی گورنمنٹ ایمرجنسی میڈیکل نافذ کر دی جاتی ہے۔ یعنی کہ لاہور میں یہ نمبر 250 گنا سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ صرف 100 نمبر کو ایئر کنٹرول انڈیکس کے اندر ایک ہیلدی نمبر سمجھا جاتا ہے۔ ریسرچر کی مانیں تو اس کی بڑی وجہ تو انڈیا پاکستان پنجاب بارڈر پر کسانوں کی طرف سے جلائے جانے والی فصلیں ہیں، جن کا زہریلا دھواں ہوا کے ذریعے شہر لاہور میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے انڈیا کے ساتھ سفارتی طور پر بات چیت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن ہم سب بھی لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اس سیریس معاملے کے اندر بھی کسی طرح کا کوئی انگیجمنٹ ہو سکتا ہے؟ انفیکٹ انڈیا پنجاب کی طرف سے جلائے جانے والی فصلوں کی وجہ سے اتنا پولوشن نہیں پیدا ہوتا ہے جتنا خود لاہور اور اس کے آس پاس کے علاقے، مثال کے طور پر گجرانوالہ، شیخو پورہ، سیالکوٹ اور سرگودا کے کسانوں کی طرف سے جلائے جانے والی فصلوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر صرف انڈیا کو بلیم کر کے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لاہور شہر کے اندر بڑھتی ہوئی گاڑیوں کا استعمال۔ اب ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے باقی ملکوں کے اندر پیٹرول ڈیزل کی گاڑیوں کا استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، یا وہاں پر ایئر پولوشن کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ لاہور شہر کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کا رجحان بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عام طور پر ایک گاڑی کے اندر 4 لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جب بھی روڈ پر صرف ایک شخص اپنے کام کے لیے اکیلی گاڑی لے کر نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 4 گنا زیادہ پولوشن بڑھا رہا ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم کم سے کم آدھے آدمی بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا شروع کر دیں، جیسے کہ میٹرو بسز، میٹرو ٹرین یا پھر پبلک ٹرانسپورٹ، تو وہیکل پوزیشن کو آسانی سے کم کیا جا سکتا ہے۔ لاہور شہر میں اندازے کے مطابق 45 لاکھ کے قریب تو صرف موٹر سائیکل ہے اور 3 ملین کے قریب ٹرین اور گاڑیاں ہیں۔
इतनी बड़ी व्हीकल की तादाद को डेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं, बस एक पॉलिसी और सीरियस होने की जरूरत है। इस मसले को लेकर गवर्नमेंट इतनी ज्यादा सीरियस है कि गवर्नमेंट के पास एक्चुअली फिक्स फिगर ही मौजूद नहीं है कि लाहौर में कितनी गाड़ियां ऑपरेट कर रही हैं और इनमें से कितनी गाड़ियों को बैन करने की जरूरत है। और दूसरी तरफ शहर लाहौर के अंदर हर साल गाड़ियों की तादाद रिकॉर्ड सतह पर बढ़ती जा रही है। दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मसलन के तौर पर चाइना, जापान और साउथ कोरिया, वहाँ पर आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब गवर्नमेंट को भी चाहिए है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत को बढ़ाकर अपग्रेड करे ताकि लोगों को इसके इस्तेमाल के लिए मोटिवेट किया जा सके। और बहैसियत पाकिस्तान आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि उनको भी इस मसले के बारे में पता चल सके। और आप कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी दे सकते हैं कि इस मसले से कैसे बचा जा सकता है। और आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन मसलों के ऊपर कुछ नहीं करती जो मसले जानलेवा होते हैं, जैसे कि रोडों के ऊपर सुराख होना और बिजली के तार और पानी का जमा होना। हमें अपनी गवर्नमेंट से इस मसले के लिए ज़्यादा आस नहीं लगानी चाहिए और हमें आपस में ही यकजहत होकर इस मसले से निकलने का हल ढूंढना चाहिए।